صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غیر مقلد وہابی نام و نہاد اہل حدیث جو اپنے آپ کو پورے زور و شور سے کوشش کرتے ہیں کہ وہابی کہا جائے، کہتے بھی ہیں اور کہلوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن آج تک یہ خود نہیں سمجھ سکے کہ یہ ہیں کیا، فرقہ ہیں یا فرقہ نہیں ہیں، جماعت ہیں یا جماعت نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں بھی یا پھر امت میں نہیں ہیں۔ جی ہاں، بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اگر مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بات بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ یہ مختصر ویڈیو ہے، زیادہ لمبی نہیں کروں گا تاکہ سننے میں آسانی ہو اور دلچسپی برقرار رہے۔ یہ غیر مقلد وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت بڑے محقق ہیں، مجتہد ہیں، قرآن کو بہت زیادہ بلکہ سب سے زیادہ سمجھنے والے یہی ہیں، تفسیر کو سمجھنے والے یہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کو سمجھنے والے سب سے زیادہ گویا کہ یہی ہیں، یہی دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور اسلام کو سمجھنے والے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں؟ پہلے تو ہم جانیں گے کہ انہوں نے اپنے بارے میں کتنا سمجھا، کہ یہ خود کیا ہے۔ میں کہوں گا اپنی زبان سے تو کچھ مزہ نہیں دے گی بات، لہٰذا ان سے ہی سن لیتے ہیں۔ یہ لفظ فرقہ اگر اس طور سے بولا جائے کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ اہل حدیث ہے تو یہ کوئی قابل تان و مرامت نہیں ہے۔ ہمیں اپنا فرقہ ناجیہ ہونے پر فخر ہے، الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث وہ طائفہ منصورہ ہے، وہ فرقہ ناجیہ ہے۔ کوئی فرقہ نہیں، اہل الحدیث فرقہ ہے، اور جب بھی تعبیر کرے اہل الحدیث جسے وہابی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے اپنے آپ کو وہابی فرقہ کوئی دنیا میں نہیں ہے، اہل الحدیث۔ اچھا مولانا دوسرے موصوف کو بھی سنا آپ نے، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ اہل حدیث یہ فرقہ ہے۔ اچھا جی، اہل الحدیث فرقہ ہے تو یقیناً تمام اہل الحدیث کہنے والے اور کہلوانے والوں کو یہی کہنا چاہیے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیں انہیں بھی سن لیتے ہیں۔ اہل الحدیث، اہل الاثر، اہل السلف، یہ جس نام سے اپنے آپ کو متعارف کروایا، فرقہ کوئی نہیں تھا۔ یہ وہی اسلام تھا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں اسلام تھا۔ میں نے ایک مرتبہ جب بات کی تھی تو کسی نے کمنٹس کیا تھا کہ مولوی صاحب آپ نے فرقوں کے اوپر بہت اچھی بات کی، بہت پسند آئی، لیکن خود آپ جو اسٹیج سے بیان کریں وہ بھی ایک فرقہ ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کیا ہدایت دے، اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں۔ یار تم چلاکی سے اپنے فرقے کا دفاع کر رہے ہو، مولوی کہنے سے کیوں منع کرتے ہو؟ اختر صدیق نہیں، آپ مولوی کہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں کر رہے منع، آپ کو ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ مولوی کہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آپ نے کہا سیدھا کہو کہ تمہارا فرقہ ہے، کیوں کہیں؟ یہ بھی ایک بڑی غور طلب بات ہے، سیدھا کہو کیوں کہیں؟ جب ہے نہیں تو کیسے کہیں؟ آپ نے کہا قرآن میں اللہ نے فرقہ بنانے سے منع کیا، اور تم چلاکی، ہم چلاکی سے خود کو فرقہ ثابت تو نہیں کر رہے، لیکن آپ عاجز ہو کر ہمارے دلائل کے آگے ہمیں فرقہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے کہ کسی طریقے سے ہم فرقہ ثابت ہو جائیں۔ اور میرے بھائی معذرت کے ساتھ ہم فرقہ نہیں ہے، اور اہل حدیث کو کبھی فرقہ کہنے کی کوشش نہ کیجیے میرے بھائیوں۔ تو سنا آپ نے، یہ حضرات کیا کریں، یہ اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے لیے راضی نہیں۔ ان کا کہنا یہ کہ اہل الحدیث کوئی فرقہ ہی نہیں، اہل الحدیث کہنے کی کوشش بھی نہ کی جائے، انہیں کوئی اہل الحدیث کو فرقہ نہ کہا جائے، انہیں فرقہ کہنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ابھی کیا کہنا چاہیے اس بارے میں؟ جو آج تک یہی نہ سمجھ سکے کہ وہ فرقہ ہیں یا نہیں، امتی ہیں یا نہیں، جو خود اپنے بارے میں آج تک نہ سمجھ سکے، وہ دین سمجھ کر کیا کسی کو سمجھائیں گے؟ وہ اسلام کو سمجھ کر کیا کسی کو اسلام سمجھائیں گے؟ وہ قرآن کو سمجھ کر کیا کسی کو قرآن سمجھائیں گے؟ وہ حدیث سمجھ کر کیا کسی کو حدیث سمجھائیں گے جو آج تک خود اپنے بارے میں نہ سمجھ سکے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل
اس موضوع پہ کچھ تفصیلی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. اپنے کمنٹس میں بیان کیجیے کہ آپ نے ان کے متعلق کیا سمجھا. گویا کہ یہ اہل الحدیث کہلنے والے اور کہلوانے والے غیر مقلد وہابی جو ہیں یہ فرقہ ہیں یا نہیں ہیں؟ انہیں فرقہ کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے؟ کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ قرآن سمجھ کے سمجھا سکیں یا حدیث سمجھ کے سمجھا سکیں؟ تو آپ جو کمنٹس میں بیان کریں گے یا کمنٹس کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں اس کو ضرور شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.